اسلام کے قلعے ہیں یہ دین کے ادارے، دنیا کی ظلمتوں میں روشن ہے یہ ستارے۔ العلم نور من ربی اسلاف نے بتایا، خالق نے سب سے پہلے لوح و قلم بنایا۔ اس رب دو جہاں نے اپنی مشیتوں سے لکھے ہوئے ہیں سب کی تقدیر کے ستارے۔ واجب الاحترام علماء کرام اور تذکرہ خالق البشر میں شریک ہونے والے ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج میں اس عظیم بابرکت پروگرام میں جس موضوع کو لے کر حاضر ہوئے خدمت ہوا ہوں وہ ہے دینی مدارس کا روشن کردار۔ میرے دوستوں، دینی مدارس کا کردار صرف آج نہیں بلکہ تخلیق کائنات سے قبل مجھے آسمان کی بلندیوں پر سورج کی طرح چمکتا ہوا نظر آتا ہے، جب خالق لم یزل نے معلم ہونے کی حیثیت سے وعلم آدم الاسماء کلہا کا اظہار کر کے مدرسہ کے سب سے پہلے متعلم کو ملائکہ پر فوقیت دی۔ پھر وہی مدرسہ آسمان دنیا کے نیچے مکہ المکرمہ میں دار ارقم کے نام سے ایک صحابی کے گھر میں قائم ہوا۔ میرے دوستوں، یاد رکھیے، مدرسہ کسی عمارت کا نام نہیں، مدرسہ نام ہے اس جگہ کا جہاں معلم اور متعلم کی نسبت قائم ہو جائے۔ میرے دوستوں، دنیا میں کسی چیز کا وجود اتنا ضروری نہیں جتنا مساجد اور مدارس کا وجود ضروری ہے۔ اگر یہ دینی مراکز نہ ہوتے تو اولیاء عطیہ نہ ہوتے، اگر یہ دینی مدارس نہ ہوتے تو عوام عقائد، عبادات، حلال حرام کے مسائل سے غافل رہتی، اگر یہ اسلام کے قلعے نہ ہوتے تو ملحدوں اور بدعتیوں کو دین میں تحریف کرنے سے روکنے والا کوئی نہ ہوتا۔ دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے مدارس کا قیام ضروری ہے۔ دنیا کی بقا مساجد اور مدارس کی بقا پر موقوف ہے۔ جب بھی روئے زمین پر قال اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائیں ختم ہو جائیں گی، قیامت قائم ہو جائے گی۔ تاریخ شاہد ہے کہ جب بھی روئے زمین پر کوئی فتنہ رونما ہوا تو انہی اسلامی مراکز کے فیض یافتہ علماء حق نے اس کی سرخوبی کے لیے تن من دھن کی بازی لگا دی، تانے اور گالیاں سنے، کال کوٹڑیوں میں زندگی گزارتے رہے، لیکن کسی ملحد، بے دین، ظالم، جابر حکمران کو شریعت کے ادنا سے ادنا حکم میں تحریف کرنے کی اجازت نہ دی۔ عزیزان من، جی ہاں، مدارس نے انسان کو انسانیت کا مقام دیا، امن و سکون مہیا کیا۔ اگر مدارس کا قیام نہ ہوتا تو باطل کا سرباب نہ ہوتا، علم و حکمت کا رواں سیلاب نہ ہوتا۔ بر صغیر کی اس دھرتی پر چشم بصیرت کی بروئے کارواں پر غور کرو۔ اس ناظمہ علم و حکمت کے جواہر لوٹانے والے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ علیہ تمہیں کس نے دیے؟ امر بالمعروف کی عملی تصویر حضرت الیاس رحمہ اللہ علیہ، حضرت زکریا رحمہ اللہ علیہ جیسے مبلغ تمہیں کس نے دیے؟ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ علیہ تمہیں کس نے دیے؟ مجدد القرآن حضرت قاری رحیم بخش پانی پتی رحمہ اللہ علیہ تمہیں کس نے دیے؟ میرے دوستوں، اس گلستان کا ایک ایک پھول اٹھا کر تو دیکھو، تمہارا ضمیر یہ گواہی دے گا۔ جی ہاں، مدارس کا کردار سورج کی طرح چمکتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج عالم کفر ان کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑا ہوا ہے، ان کے کردار کو داغ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میڈیا پر پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ مدارس میں انتہا پسندی کی تعلیم دی جاتی ہے۔ ہم انہیں شاعر کے ان اشعار کے علاوہ اور کیا کہہ سکتے ہیں؟ رشتہ دیوار گھر تیرا بھی ہے میرا بھی ہے، مت گرا اس گھر کو، ادھر تیرا بھی ہے میرا بھی ہے، کیوں لڑے ہم اس سنگ میل پر، اس میں نقصان سفر تیرا بھی ہے میرا بھی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ عداوت مجھے سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ